ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب سٹارٹنگ فرام کشمیر کے سفیر ہیں عمران خان صاحب, کشمیر کے سفیر ہیں آپ, کشمیر کا سفیر ہے ہر پاکستانی. شاہ صاحب کل ہی معاملہ رپورٹ ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے 6 مزید کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم راج ناتھ صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ بھی بیان ایسا ہی دے رہے ہیں کہ ہم رکیں گے نہیں, ہم گریز نہیں کریں گے, ہم طاقت کا استعمال کریں گے, وہ چاہے کشمیر کی بات ہو, وہ چاہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بات ہو. ان کے بیانات اور ایسے میں حالیہ کارروائیاں کیسا دیکھتے ہیں ان کو؟ دیکھیے, راج ناتھ صاحب کا جو بیان ہے ہم طاقت کا استعمال کریں گے, طاقت کا استعمال تو 7 دہائیوں سے ہو رہا ہے. بالکل اس سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آپ دیکھتے آئے ہیں کہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ بگڑتا چلا گیا. اب ہندوستان نے جو وہاں پالیسی اپنا رکھی ہے وہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی آوازیں ہندوستان سے اٹھ رہی ہیں کہ آپ کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے. آپ نے قوانین کے ذریعے, آپ نے طاقت کے ذریعے, آپ نے بندشیں لگا کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے کے ذریعے آپ نے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد کتنا جبر آپ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں, بالکل اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ وقتی طور پر آپ آواز دبانے میں کامیاب تو ہو سکتے ہیں, آپ وہاں کے جو حالات ہیں اس کو ٹیلی ویژن سکرین سے اوجھل تو رکھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈومیسائل رولز میں ان نے ترمیم کی ہے اس کی وجہ سے کشمیریوں میں ایک اشتعال ہے, غم و غصہ ہے, ٹھیک, اور یہ آپ کوئی باہر سے اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا, یہ اپنے جذبات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی پابندیوں کے باوجود اخبارات میں تصویریں شائع ہو چکی ہیں کہ آزاد کشمیر کا وہاں جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. بالکل پاکستان کے جھنڈے میں شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے لپیٹ کر, اور پاکستان زندہ باد کے وہاں نعرے لگتے ہیں. اب یہ واضح ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا. وہ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ دبا رہے ہیں. اب یہ آنکھ مچولی کب تک چلے گی؟ دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا کی اٹینشن آ چکی ہے, ورلڈ فورمز پر اس کو اٹھایا جا چکا ہے. ابھی میں ایس سی او کے اجلاس میں گیا, بالکل وہاں مجھے سائیڈ لائنز پہ کئی وزرائے خارجہ سے ملنے کا موقع ملا. روس کے وزیر خارجہ سے ملا, چین کے وزیر خارجہ سے ملا, سینٹرل ایشین ریپبلک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں. مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ان 2 طرفہ ملاقاتوں میں. وزیر اعظم 25 تاریخ کو اقوام متحدہ کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب فرمائیں گے. ان کی تقریر میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے کہ صحیح. کس طرح وہاں ظلم جاری ہے اور کس طرح اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو نظر انداز کیا ہے. لینا چاہیے, نظر انداز. کل میں نے اپنا ویڈیو لنک بھیجا, اور آج جو اقوام متحدہ کا جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کا 75واں آج جو جو اجلاس ہے ڈائمنڈ جوبلی کا, اس پہ میرا موقف کیا ہے کہ یہ فلسطین اور کشمیر کے 2 مسئلے ایسے ہیں جس کو حل کرنے میں اقوام متحدہ ناکام رہی ہے. اقوام متحدہ نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں, لیکن اس مسئلے پر اقوام متحدہ ناکام رہی ہے. تو ہر فورم پر پاکستان کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شاہ صاحب جس طرح امریکہ کا رول رہا ہے ود ریسپیکٹ ٹو فلسطین, اس سے متعلق ہم یہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پیشکش تو کی گئی, کئی بار کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ ہم ثالثی کرنے کو تیار ہیں اگر دونوں ممالک چاہیں. ظاہر پاکستان تو تیار ہے, انڈیا ہی تیار نہیں ہوتا, لیکن جس طرح اس معاملے کو امریکہ دیکھ رہا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی امریکہ اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے, اسی انرجی کے ساتھ؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے, ان کی جو مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے وہ کیونکہ الیکشن کا سال ہے
اور وہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس پر جو اسرائیل کی اور ان کی لابی کی جو سوچ ہے، جو اہمیت ہے، وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کشمیر امریکہ میں اس طرح سے اس کے بارے میں لوگوں کے جذبات نہیں ہیں، تو اس کو تو ہم پش کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اور ممالک جن کی جمہوری قدریں ہیں، ہماری امریکہ سے توقع ہے چلیے اگر کشمیر کے مسئلے پر ان کی وہ شدت نہیں ہے تو انسانی حقوق کی بات تو وہ کرتے ہیں، انسانی حقوق کو جس طرح وہاں پامال کیا جا رہا ہے اس پر تو بات کیجیے۔ ہماری یورپین یونین، ابھی یورپین یونین کی جو پاکستان میں سفیر ہیں وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کا نیا اجلاس شروع ہے، کم از کم یورپین یونین کو انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کا تو تذکرہ کرنا چاہیے، اسے تو اٹھانا چاہیے۔ یہ تو آپ کے جو فلسفہ ہے، آپ کا جو یورپین یونین کی جو ترجیحات ہے اس میں شامل ہے۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب، ایک معاملہ اور جس سے ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا تھا، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی کامنٹ آپ کا لوں۔ یوں تو یہ ایک قانونی جیت ہے، یوں تو یہ ایک انٹرنیشنل لا سے جڑا معاملہ ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس میں پاکستان کے فورن افیئرز کا بھی بہت ہاتھ رہتا ہے۔ ریکارڈک کے معاملے پر شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی کامیابی ہے یہ اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو؟ ٹھیک ہے دوبارہ سے اس معاملے کو اٹھایا جائے گا نیکسٹ ایئر، بٹ سٹل یہ کامیابی تو ہے۔ یقیناً میں اس میں قانون اور بالخصوص ہمارے جو لا منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں یہ ساری ٹیم مرتب ہوئی تھی، انہوں نے بہت اس پہ اچھا کام کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پاکستان کو وقتی طور پر ریلیف تو ملا ہے، اب یہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے خلاف جاتا تو 6 ارب ڈالر کی رقم جو ہے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان مشکلات میں جہاں پاکستان کی معیشت بھی اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے دباؤ میں ہے، تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا، تو اس حد تک یقیناً ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب آخر میں ایک بات اور، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جس طریقے سے ان کے تعلقات ایران سے بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے سعودی عرب شاید اس سے خوش نہیں ہے، شاہ صاحب اگر آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں ایک ایسا بلاک ایمرج ہوتا ہے لیڈ بائی چائنا، تو ہمارا ٹلٹ کس طرف ہوگا؟ چائنا کی طرف ہوگا یا سعودی عرب کی طرف ہوگا؟ نہیں، دیکھیے چائنا کی اپنی اہمیت ہے، چائنا ہمارا پڑوسی ہے، چائنا نے ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور جو پاکستان میں اب اکنامک انویسٹمنٹس ہیں، جو اکنامک کوریڈور ہے اس کی ترجیحات اور سی پیک از the most important one واقف ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اتنے ہی گہرے اور پرانے مراسم ہیں، ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے مذہبی تعلق، سعودی عرب کے ساتھ مذہبی تعلق ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں جو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تقریباً 30 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، شاید زیادہ ہی ہوں، جو وہاں رہتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، ہماری ان کے ساتھ بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں، تو یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات ہماری اپنی نوعیت کے ہیں اور برقرار رہیں گے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح، ہم ہر طرف اچھی فورن پالیسی مینٹین کریں گے۔ شاہ صاحب ایک بات اور، جب ہم پاکستان میں کورونا کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا سمٹ چکا ہے، اس طرح کے سب کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے، الحمدللہ سچویشن بہت بہتر ہے، بٹ سٹل شاہ صاحب بہت سے ایسے ممالک ہیں، بہت سے ایسی ایئر لائنز ہیں جنہوں نے ابھی تک پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ ٹیسٹ کرا کر ہی آنا ہے، اور کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب ایز ہو اس معاملے میں، کیونکہ پاکستان میں تو اب کورونا اس طریقے سے نہیں رہا۔ دیکھیے کورونا میں یقیناً بہتری آئی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے پاکستان پر، اور ہماری ساری ٹیم جو ہے این سی او سی کی ٹیم اور این سی سی نے اس میں وزیر اعظم کی سربراہی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمیں احتیاط جاری رکھنی ہوگی۔ دیکھیے ایک سیکنڈ سپائک جو ہے
اس کی ایک اور ویو بھی آ سکتی ہے، اور بہت سے ماہرین سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں اس کے دوبارہ ویو آ بڑھنے سکتی کے ہے۔ امکانات موجود ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا، ہم نے سکولز کھولے ہیں، کالجز کھولے ہیں، ہمیں وہاں بھی احتیاط کرنی ہوگی، بالکل۔ اور اس کو SOPs کو فالو کرنا ہوگا، اور سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کرنا ہوگا، اس پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ اللہ کا کرم ہوا ہے، لیکن ہم غفلت نہیں برت سکتے۔ شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ جہاں سے ہم نے گفتگو آغاز وہ معاملات اپنی جگہ